یار پتر میرا محنت کر لا، میرا پتر میٹرک کے نمبر چنگے لے لا. اچھا جی، اس کو بیچارے کو نہ سونے دیتے ٹائم سے نہ مرضی سے، اس کی تو زندگی نہیں ہے. اچھے نمبر لے لے گا، ایف ایس سی کر لے گا، میڈیکل میں چلا جائے گا، انجینئرنگ میں چلا جائے گا، آگے آئی ٹی میں اس کو آپ لے جائیں، کدھر لے جائیں، کیا کیا کرائیں گے اس کو. ایک ایسے سانس نکلتی، روح نکلتی ہے جس نے 1 کروڑ روپیہ لگایا ہے اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے، بچہ فوت ہو گیا، اب لو اس سے کہا بتر اٹھ، 1 کروڑ روپیہ تیری تعلیم پر لگایا ہے، تو مر گیا. اس کانسپٹ کے اندر موت کا کانسپٹ ہے ہی نہیں ہے، اس تصور میں، اس آئیڈیا میں موت کہیں نہیں ہے. اور اسلام کے ہر مرحلے اور ہر تعلیم میں پہلے موت ہے، بعد میں زندگی. سمجھ آ رہی ہے تو سبحان اللہ کہہ دو. گرمی لگ رہی ہے، مجھے بھی لگ رہی ہے، میں بھی پرونا ہوں، آپ بھی پرونا ہیں، سبحان اللہ تو کہہ دیتا. مگر کوئی بات سمجھ آ گئی. مقصد تو ہے کہ آپ کے کوئی بات آپ کو سمجھانا، کوئی بات آپ کے پلے ڈالنا. آج اصالِ ثواب کی مجلس ہے. اسی اصالِ ثواب کی مجلس کی کامیابی تب ہوگی کہ جب ہم اس مجلس سے کچھ ایسے افراد تیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں جنہیں اسلام کی عطا کردہ زندگی کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ نہیں یار یہ بات ٹھیک ہے. کروڑ روپیہ لگا کے بچہ فوت ہو گیا. ایک پتہ نہیں کوئی حقیقت ہے یا سٹوری ہے یا کیا ہے کہ ایک بندے نے اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم کے لیے پی ایچ ڈی کرا دی. وہ جو پی ایچ ڈی سے بھی اگلا ہے نا، 1 سال کا ڈپلومہ ڈبل پی ایچ ڈی دیا، اس کے لیے اس نے بھیج دیا. وہاں بچہ بیمار ہوتا، اس حال میں آیا کہ قریب المرگ تھا. بچہ لیٹا ہوا ہے بستر مرگ پر، پاس باپ بیٹھا ہوا ہے. اس نے کہا ابا یہ مجھے بتاؤ کہ جو تو نے مجھے پڑھایا، تو نے مجھے لکھایا، اب وہ میرے کس کام آئے؟ تو نے جو مجھے اتنا محنت کی، اتنا کچھ پڑھایا، اب میں مرنے لگا ہوں، کیا یہ میری ڈگریاں میٹرک سے لے کر پی ایچ ڈی تک ساری تم میری قبر میں کفن میں میرے ساتھ رکھو، کوئی فائدہ دے گی کوئی چیز؟ آگے میں کیا دکھاؤں گا؟ اور اسلام یہ بات کہتا ہے کہ اگر تمہیں سورہ ملک ہی آتی ہے اور تم اس کی تلاوت کرتے ہو اور تم اس کے عامل ہو، اس کو پڑھتے ہو روزانہ، تو یہ سورہ ملک آپ کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گی. میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس کی 30 آیات جو روزانہ پڑھتا ہے، اگر بندہ فوت ہو جائے اور عذاب کا حقدار ہو، مستحق عذاب ہو، فرشتے آ جائیں گرز لے کر، سانپ بچھو اور ساری چیزیں جو عذاب کی صورتیں مختلف آ جائیں، اگر یہ 30 آیات پڑھ کے روزانہ سوتا ہے، سورہ ملک کی 29ویں پارے کی پہلی سورہ کی، تو یہ 30 آیتیں سر کی طرف آ جائیں گی اور عذاب کو بندے کے قریب آنے سے روکے. اگر پاؤں کی طرف سے آپ آ جائے عذاب تو یہ پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں، دائیں طرف سے آئے تو دائیں طرف سے آتے ہیں، بائیں طرف. مجھے آپ بتائیں ایف ایس سی میں اچھے نمبر والا مر جائے تو کیا یہ اچھے نمبر اس کو قبر میں فائدہ دیں گے؟ جی. اور پھر ہم نے بچے کو پڑھایا کیا، بچے کو بنایا کیا. میں آج ایک ایسی شخصیت کے ختم پاک میں اس پہ مجھے احساس ہے، میں اس پہ بھی بات کروں گا کہ جنہوں نے ہزاروں ایسے خاندانوں کی زندگیاں بنائی ہیں، تعلیم دی ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے جو بات کرنی ضروری ہے، چونکہ اب میں ہوں، بعد میں کوئی ساتھی آ جائیں گے، گفتگو بھی سنیں گے، تو جو بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ رب تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو رزق دینا ہے، حضور کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے 20,000 سال پہلے، دنیا کے بننے سے 20,000 سال پہلے بندوں کا رزق لکھ دیا. کب لکھا؟ یہ نہیں بتایا تھا کہ جناب اس بندے نے اپنے بیٹے کو ایف ایس سی پی ایس سی کروانا تھا تو پھر اس کو نوکری مل جانی تھی، یا اس کا کوریا کا ویزا لگ جانا تھا، یا پتہ نہیں اس نے جناب کوئی جیک لگ جانا تھا، کوئی ایسی لڑکی سے شادی ہو جانی تھی، اس نے اس کو ریزیڈنس لے دینی تھی امریکہ کی، انگلینڈ کی، پھر ان کے حالات بدلنے تھے. قطعاً نہیں.
کائنات کو بنانے سے 20,000 سال، میں ایسی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں کہ پورا خاندان ایک بندے کو مارنا، گرانا اور اس کو برباد کرنا چاہتا ہے، لیکن اس بندے کو اللہ تعالیٰ ایسا عروج اور ترقی عطا فرماتا ہے، سارے اسباب فیل، اس کی اپنی تدبیریں بھی ناکام اور فیل ہو گئی، لیکن وہ بندہ ایک ستارہ بن کے چمک رہا ہے۔ میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں، جناب جبریل سے کسی صاحب حال، کسی کشاف نے پوچھا، اس لیول کا بندہ تھا کہ جو جبریل سے بات کر سکتا تھا، ایسے بندے گزرے ہیں نا، اس سامری کو جانتے ہیں نا کہ علم کا اس کا یہ عالم تھا، اس سے پوچھا کہ جبریل نہیں آگے پوچھا بتا جبریل کدھر ہے، اس نے ایسے پھر اس نے نیچے دیکھا، چاروں طرف دیکھ کے اس نے کہا نہ جبریل اوپر ہے نہ نیچے ہے، یا تو جبریل ہے یا میں جبریل۔ یہ علم کا عالم تھا، علم کا عالم یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے یا تو جبریل ہے، کیونکہ آسمانوں پر بھی جبریل نہیں ہے، زمینوں پر بھی جبریل نہیں ہے، یا تو ہے یا میں ہوں۔ یہ علم کا دور تھا، یہ علم کی کیفیت تھی اور یہ تقوی کا مقام تھا، لیکن انجام دیکھیں کیا ہوا۔ جناب موسیٰ نے کہا ان تقول لا مساس، اس حال میں مرے گا منہ آتل آئے دور، جس طرح ہرن ہے یا کوئی ایسا وحشی جانور ہے جنگلی، اس کے پاس بندہ آ جائے تو دوڑ لگا جاتا ہے، اسی طرح اس کی حالت تھی کہ کوئی بندہ اس کے پاس ہے۔ بندے تسخیر خلائق کے نسخے ڈھونڈتے ہیں کہ بندے کیسے قابو آئیں گے، چلے کٹ دے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اسی کو نوازتا ہے۔ میں جو بات کہنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جبریل سے کسی نے پوچھا، اسرائیل سے پوچھا، میکائیل اسرائیل سے، کسی بندے کی روح نکالتے کر بھی افسوس ہوا تھا؟ اس نے کہا ایک بندے کی، ایک مائی کی روح نکالتے ہوئے مجھے دکھ ہوا۔ کہتے ہیں کہ اپنے باپ کے دوستوں کی عزت اپنے باپ کی عزت ہوتی ہے، تو میرے ابا جی کے یار ہیں، تو سر جی نذیر صاحب یا سرور صاحب کے یہ بیٹے ہیں، وہ ان کے جو دوست ہیں ان کی عزت کریں گے تو ثواب ان کو اپنے باپ کی عزت کرنے کا اللہ عطا فرمائے۔ بات کر رہا تھا، اسرائیل سے پوچھا کسی کی جان نکالتے افسوس، اس نے کہا جی ہوا تھا افسوس، بحری بیڑا برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، اس کے پھٹے الگ الگ ہو گئے، 2 پھٹے جڑے ہوئے تھے، اس کے اوپر ایک عورت تھی اور اس نے بچہ پیدا کیا، سمندر کا ماحول ہے اور لہریں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، بچہ پیدا ہوا ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اس مائی کی روح نکال دیا۔ تو اس دن مجھے بڑا عجیب لگا کہ ابھی بچہ نو زائدہ بچہ ہے، اس کا کیا بنے؟ تو کوئی مچھی کھا جائے گی، کوئی مگرمچھ کھا جائے گا، پتہ نہیں بچہ کیا ہوگا، اس کی روح بھی ابھی نکالنی پڑے گی۔ کہتے ہیں میں نے اس کی روح نکالی مائی کی، لیکن پھر وہ بچہ فرعون مصر بنا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ آپ مجھے بتائیے، آپ مجھے یہ بات یہ سمجھائیے کہ کیسا ممکن ہے؟ عقل مانتی ہے اس بات کو کہ ایک بچہ جو پیدا ہوتے ہی سمندر کی لہروں میں تیر رہا ہے، ابھی گرا کہ ابھی گرا اور پڑا بھی پھٹے کے اوپر ہے، یہ کوئی ہلکی سی ضرب لگے پانی کی لہر آئے اور اس کو نیچے گرا دے، اور اس کو اللہ تعالیٰ اس کی ایسی نگہداشت کرے اور پھر زمانہ اس کو خدائی کا دعویٰ کرنے کا موقع دے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو چھوٹ دے دے کہ ساری زندگی اس کے سر میں درد بھی نہ ہو۔ اس کے مقابلے میں اللہ کے نبی موسیٰ ہو، اس کے مقابلے میں حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام ہو، اس کے لیے بد دعائیں ہوں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا پورا نظام ہو، اللہ عطا فرمائے اپنے بندے کو موسیٰ کو، اور پھر بھی وہ مات نہ کھائے اور پھر ڈوبتے ہوئے کہے آمنت برب موسیٰ و ہارون۔ میں پڑھ رہا تھا جناب جبریل امین نے جب اس نے کہا نا فرعون نے میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، اس وقت جب وہ پانی میں غرق ہو رہا تھا، اسے موت سامنے نظر آتا، اس نے پڑھ لیا کلمہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ پڑھ لیا اس نے۔ جناب
جبریل امین نے ایک مٹھ ریت لے کر اس کے منہ میں ڈالا تھی، بول ہی نہ سکا۔ جناب جبریل سے اللہ نے کہا کہ جبریل تو نے یہ کیا کیا؟ کہا مولا میں تیری رحمت کو جانتا ہوں، اگر ایک دو دفعہ اور کہتا تو نے تو معاف کر ہی دینا تھا۔ اتنے بڑے ظالم کو تو نے، ہزاروں بچوں کا قاتل ہے، تو نے معاف کر دینا تھا۔ مجھے غیرت آئی کہ اتنے ہزار بچے کا قاتل ہے، یہ بھی جنت میں جائے گا، یہ بھی بخشا جائے گا، تو تقدیر تھی، یہ بھی ہونا تھا۔ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ زمانہ آپ کو کاٹنا چاہے، مارنا چاہے، دبانا چاہے، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہو تو کائنات کا کوئی بندہ بھی آپ کا بال بھی بیکا کر سکتا نہیں، کر سکتا۔ تو اعتماد کرنا ہے تو ایک ہی ذات ہے جو اعتماد کرنے والی ہے۔ آج میں اشفاق احمد کو پڑھ رہا تھا، اس نے بڑی حد کر دی، اس نے کہا زندگی کے ایسے مواقع جہاں اللہ کے سوا کوئی میرے ساتھ نہیں تھا، اور میں نے محسوس کیا کہ میں اکیلا ہوں اور میرے ساتھ صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ نہ کوئی چودھری ہے، چودھری صاحب، نہ کوئی ایم این ہے، نہ کوئی ایم پی ہے، نہ کوئی ایسا ہے، کوئی ساتھ نہیں ہے، کوئی برادری بھی ساتھ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے اس موقع پر ایسا محسوس کیا کہ میرے ساتھ صرف نہ ہی للو ہم بلا پھر لو اللہ دا نام لین لگے، اگر تجھے تھک دیو چک دیو، میرے ساتھ کون تھا؟ اللہ۔ کہتے ہیں میں نے زندگی میں یہ محسوس کیا کہ جس وقت میں نے اپنے رب کو اپنے ساتھ محسوس کیا، اس سے بہتر محسوس من تو کوئی نہیں تھی، اس سے بہتر احساس کوئی نہیں، اس سے بہتر کوئی جو ہے وہ میری تھنکنگ نہیں تھی کہ یار اللہ میرے ساتھ، سبحان اللہ، اللہ میرے ساتھ، سبحان اللہ۔ تو وہ اللہ تو وہ ہے جو ہر وقت موجود ہے اور ہم اس سے غائب ہیں۔ وہ کدھر ہے بھلا؟ مجھے ایک صوفی ملا، ڈھونڈتے رہتے ہیں صوفی کو، میں نے کہا جی کوئی گل ہی دسو، کوئی سبق ہی پڑھاؤ۔ اب بعض بندے تو سبق کے چکر میں پتہ کیا ہوتے ہیں کہ بھی کوئی دعا دیں گے پڑھنے واسطے، کوئی تسبیح، کوئی وظیفہ۔ میں نے بھی اس سے وظیفہ مانگا، کوئی دعا مانگی، کوئی، میں کہا جی کوئی گل ہی دسو۔ اس نے کہا پھر سنو ایک بات۔ میں نے کہا جی ارشاد فرمائیں۔ اس نے کہا جب رکوع میں جا کے سبحان ربی العظیم پڑھتے ہو کیا محسوس کرتے ہیں؟ دعا ہی پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ۔ اللہ، اس نے کہا نہیں، تم کہتے ہو سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب، عظمت والا ہے، پاک ہے میرا رب۔ تو اللہ کو کہاں محسوس کرتے اس وقت؟ یہ عام سی بات ہے نا، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، دھیان پیڑیے تو ہوتا ہے، نماز پڑھی جانے، یا ڈیلا بڑا ہو گیا تو اسپرے بھی کی تھی، کوئی فرق نہیں پیا، سبحان الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم چل رہا ہے، ادھر ڈیلے والے پاس۔ میں نے کہا جی ذرا سمجھا دیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں تم جب یہ پڑھو سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی العالی پڑھو تو یہ محسوس کرو کہ جس کو میں سبحان ربی کہہ رہا ہوں وہ یہاں میرے دل کے اندر موجود ہے، وہ اوپر نہیں ہے، وہ دور نہیں ہے، وہ یہاں ہے، اندر ہے۔ میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، یعنی فرق دیکھیں کیا ہے۔ رسول کریم نے ارشاد فرمایا ہلاک ہو گیا وہ بندہ جس کی احاد اشعار پر غالب آئے۔ میں تھوڑا سا اپنے مضمون میں جاؤں گا لیکن میں محسوس کروں گا جب میں اس وقت اپنا مضمون بیان کروں گا۔ ابھی میں آپ کو جو ہے نا وہ ٹرک کی بتی کا مگر تو نہیں لگا رہا لیکن آپ کو کچھ سکھانا چاہتا ہوں۔ کہا حضور نے فرمایا جس کی احاد اشعار پر غالب آ جائے ہلاک ہو گیا وہ۔ آپ نے کہا رسول اللہ یہ احاد اشعار پر کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ نے فرمایا رب تعالیٰ نے میری امت کے لیے ضابطہ قائم کیا ہے کہ ایک گناہ کرے گا تو ایک ہی لکھا جائے گا، ایک گناہ کرے گا تو، اور اگر ایک نیکی کرے گا تو 10 لکھی جائے گی، تو 10 کو عشرہ کہتے ہیں۔ تو جس بندے کی احاد یعنی ایک ایک گناہ اس کے اشعار پر غالب آ جائے، یعنی اس نے ایک نیکی کی
یا اس نے 10 نیکیاں کی، کتنی ہو گئی؟ 100، اور اس نے 101 گناہ کیا، 101 گناہ کیا اور 10 نیکیاں کی. اب 101 گناہ 10 نیکیوں پر غالب آ گیا نا. نیکیاں 100 ہے اور گناہ 101 ہے. حضور نے فرمایا ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کی احاد اشعار پر غالب آ گئی. اور میں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں آپ کو، میں محسوس کر رہا ہوں کہ آج کے انسان کو میڈیا نے، سوشل میڈیا نے، پرنٹ میڈیا نے، الیکٹرک میڈیا نے اس حال میں پہنچا دیا ہے کہ نیکی کا تصور ہی ان کی زندگی سے نکال دیا. جس نے نیکی کرنے کا موقع تب بھی وہ فیس بک پر نکال کے چلاتا ہوتا. میں رات کو گولے باج میں میرا درس قرآن تھا، یقین جانے درس قرآن کے بعد کھانا تھا ایک گھر میں، کھانا کھا کے نکلے، پیڑیاں جو منجی لائی دی مڑے بالکل باہر ڈیرا ہے جی. تو نکلے کھانا کھا کے، نہ ادھر آبادی ہے ادھر ان کا گھر ہے ڈیرا ہے، 7 چارپائی ہے، 3 مڑے نے، 3 یا 2 3 نے میرا خیال ہے. تو وہ جناب چل رہے ہیں. میں ان کو مخاطب کیا، میں نے اپنے بچوں کو، میں نے کہا کاکا دیکھو حالات، یہ ہے قیامت کی نشانی. یہ یہاں بھی سوشل میڈیا میں لگے ہوئے ہیں. جس کی احاد اشعار پر غالب آ گئے، حضور نے فرمایا ہلاک ہو گیا وہ بندہ. اور نیک بخت ہے وہ جس کی اشعار احاد پر غالب ہی رہے. کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کرتا ہے، پھر 10 20 50 100 نیکی کرتا ہے کہ یار وہ جو گناہ ہو گیا ہے کسی طرح مٹ جائے. جناب جبریل کو ایک دفعہ اللہ نے فرمایا جبریل واہ کیا خوبصورت تجھے میں نے بنایا، کیا حسن ہے تیرا. جبریل نے بھی بڑا چوڑا ہو کے کہا مولا میرے جیسا فرشتہ کوئی نہیں بنایا. کہا دیکھ تو صحیح کہ فرشتوں کی لائنیں لگی ہوئی، تیرے جیسا کوئی ہے 600 پارہ تیرے. سیدنا جبریل ابراہیم خلیل علیہ السلام نے کہا جبریل سے کہ جبریل ذرا اپنا آپ تو دکھا دیجیے. ان کا سرکار آپ اللہ دے خلیل ہو، آپ رہ نہیں دو، آپ دیکھ نہیں سکتے، جبریل کو نہیں دیکھ سکتے. کیا بات ہے، میں اللہ کا خلیل ہوں، تو مجھے دکھا تو صحیح. آپ نے کہا ٹھیک ہے پھر دیکھیں. اس طرح مشرق کی طرف منہ کر کے جناب ابراہیم خلیل اللہ بیٹھے تھے. ایسے اس نے اپنے جب پار کھولے، ابھی 2 4 پاری کھولے تھے تو زمین سے آسمان تک ہر شے چھپ گئے. وہ کنارہ آسمان کا چھپ گیا. اتنا بڑا قد و قامت دیکھ کے جناب ابراہیم خلیل اللہ بے ہوش ہو. پھر وہ پہلی شکل میں آئے، انسانی شکل میں آئے. سرکار ہوش کرو، میں نے تو کہا تھا ایسا نہ کریں. اس جبریل کو اللہ نے کہا جبریل تیرے جیسا میں نے کوئی فرشتہ پیدا نہیں کیا. جبریل نے کہا اچھا مجھے شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ. اس نے 2 رکعت نماز پڑھی. کتنی رکعت؟ 1 رکعت میں 20,000 سال قیام فرمایا. پہلی رکعت میں کہا 20,000 سال کھڑا ہے. آپ کی رکعت کتنی کی لمبی ہوگی؟ جتنے بندے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اگر نماز پڑھتے ہیں فجر ظہر عصر مغرب عشاء، یا کبھی تہجد کا موقع مل جائے یا کوئی نفل پڑھنا ہی پڑ جائے، کتنی کی لمبی ہوتی ہے؟ 4 رکعت کی نماز ہوتی ہے. اب گھڑی پہ ٹائم دے کے شروع کریں، پڑھکاتے ہیں 5 منٹ سے پہلے 4 رکعتیں ہو جاتی ہیں. جبکہ ہم جس نبی کے امتی ہیں اس نبی کی شان یہ ہے کہ جب قیام کرتے ہیں اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کہ پاؤں مبارک جو ہے وہ متورم ہو جاتے ہیں، سوج جاتے ہیں. اور آج میں ایک بات آپ کو فارمولہ دینے جا رہا ہوں. بندے سارا دن محنت کرتے ہیں تو نفع کما لیں. میں آج آپ کو فارمولہ دے رہا ہوں کہ پیسہ زیادہ ہوگا نیکی زیادہ کے ساتھ. جس بندے کی نیکیاں زیادہ ہیں اس کی زندگی سہل آسان اور پرسکون ہو. یہ میرا دعویٰ ہے اور اس پر دلیل میں آپ کو دے سکتا ہوں، ایک نہیں ہزاروں دلیلیں دے سکتا ہوں کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہیں. قرآن کہہ رہا ہے مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ میں ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتا ہوں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور وہ دیتا ہے اور پھر آتا ہے. بڑے بندے دیکھیں کوئی نوکری نہیں کرتے، کوئی ان کا کاروبار نہیں ہے، لیکن وہ بیٹھے ہیں عزت کی زندگی کے ساتھ. کام کیا ہے؟ کام یہ ہے کہ وہ نیک ہے، نیکی کرتے ہیں. جبریل نے 2 رکعتیں پڑھی، 20,000 سال 1 رکعت کا قیام، 20,000 سال 2 دوسری رکعت کا. کتنا قیام ہو گیا؟
40,000 سال قیام ہے تو رکوع کتنا ہوا ہوگا، سجدہ کتنا ہوگا؟ جب سلام پھیرا نا تو اللہ نے کہا واہ جبریل، تو نے میری عبادت کا حق ادا کر دیا۔ تو نے کیا کیا؟ میری عبادت کا حق ادا کر دیا۔ جبریل بڑے خوش ہوئے۔ اللہ نے کہا لیکن سن، تجھ سے زیادہ مجھے اپنے محبوب نبی آخر الزمان کے امتی کی 2 رکعتیں زیادہ محبوب ہیں۔ وہ 2 رکعتیں جو ناقص ہیں، جو وساوس اور خیالات سے پراگندہ ہیں، وہ نماز میں کھڑا ہے لیکن نماز میں موجود نہیں ہے، اس میں نسیان ہے، اس میں سہو ہے، اس میں کیا کوتاہی ہے، تو اس سے یہ 2 رکعتوں تیری بھی 40,000 سال کے قیام کی 2 رکعتوں سے زیادہ مجھے وہ 2 رکعتیں زیادہ عزیز اور زیادہ محبوب ہے۔ جبریل نے کہا مولا، ایک طرف میری 40,000 سال کا قیام ہے اور ایک طرف مولا تیرا وہ بندہ جو 2 رکعتیں پڑھتا ہے 2.5 منٹ لگاتا ہے، 2.5 منٹ لگاتا ہے۔ اللہ نے کہا جبریل سن تو صحیح، تو نے میں نے نماز پڑھنے کا کہا ہے، سن رہے ہو میری طرف توجہ کرو، تم نے جو نماز پڑھی 40,000 سال کا قیام کیا، میں نے کہا تمہیں؟ کہا نہیں مولا، تو نے نہیں کہا، میں نے خود ہی شکرانے کے طور پر 2 رکعتیں پڑھی ہیں، تو نے جو مجھے حسن و جمال دیا ہے۔ کہا پھر سن، وہ بندہ میرے کہنے پر پڑے گا، وہ بندہ میرے کہنے، تو نے تجھے کہا نہیں، اس کو کہا ہے، اور جو میرا کہا مانتا ہے میں اس پہ خوش ہوتا ہوں اور اس کی ناقص کو بھی کامل سمجھتا ہوں، اور وہ میرے قریب ہوتا ہے جو میرا کہنا مانتا ہے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اس کا کہنا نہیں مانتے، اس کا کہنا ماننے کے لیے تیار نہیں، اور ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں کہنا مانا ہی نہیں جا سکتا۔ اب مجھے بتائیے، الیکٹریشن کے پاس بیٹھنے والا کیا بنے گا؟ بھائیو ساؤنڈ ماشاءاللہ بڑا سونا چل رہا ہے، ان کے پاس بیٹھ جائے 4 دن تو اس کو ساؤنڈ چلانا آ جائے گا، اپریٹر بن جائے گا۔ اچھا، قاری صاحب کے پاس بندہ بیٹھے گا تو 2-4 مہینے قاری بن جائے گا، عالم کے پاس بیٹھے گا تو کیا بن جائے گا؟ عالم بن جائے گا۔ بلکہ حضرت داتا صاحب نے کشف المجون میں لکھا ہے کہ عالم وہی نہیں ہے جس نے کتابیں باقاعدہ سلیبس پڑھا ہے، وہ بھی عالم ہے جو علماء کے پاس بیٹھتا ہے، جی عالم بن جائے گا۔ تو جو نیک کے پاس بیٹھے گا وہ نیک بنے گا، اور جو نیک کے پاس نہیں بیٹھے گا جی وہ کیا بنے گا؟ عام نمبر سے مطلب جو میں نے آیات پڑھی 3، اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے میں نے انسان کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا۔ انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ ایک مقصد کے لیے۔ یہ مائک بنایا میری آواز اونچا کرنے کے لیے، پنکھا بنایا آپ کو ہوا دینے کے لیے، اور آپ کو کس لیے بنایا؟ یہی تو مسئلہ ہے، یہی بات سمجھنے والی کہ اللہ کہتا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ اللہ کہتا ہے میں نے سب چیزیں تمہارے لیے بنائی۔ سب چیزیں کس کے لیے بنائی؟ تمہارے لیے بنائی۔ سب چیزیں تمہارے لیے بنائی، اور تمہیں کس لیے بنایا؟ تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا۔ کس لیے بنایا؟ کعبہ بنائے خلیل آزر است، کعبہ بنائے خلیل آزر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است۔ مولانا روم کہہ رہا ہے کہ بندہ وہ بندہ ہے جس کے دل میں اللہ آتا جاتا رہتا ہے، جس کے دل میں اللہ، اولیاء اللہ، اللہ اولیاء۔ مولانا روم کہہ رہا ہے اللہ اولیاء، اولیاء اللہ۔ جو بندہ چاہتا ہے میں اللہ کے پاس بیٹھوں تو کہاں بیٹھا جائے گا؟ ولی کے پاس بیٹھے، وہ اللہ کے پاس بیٹھا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اور سب سے بہترین عبادت کون سی ہے؟ مجھے بتائیے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تسبیح ہے، تحلیل ہے، تلاوت ہے، درود شریف ہے، ذکر و اذکار ہے۔ سب سے اعلیٰ عبادت کون سی ہے بتاؤ؟ اعلیٰ ترین عبادت یہ ہے کہ آپ کسی کو علم سکھا دیں۔ کیا سکھا دیں؟ یعنی علم ایسی عبادت ہے کہ عالم سویا ہوا بھی ہو تو عابد
کھڑا، شب زندہ دار، صائم الدہر ہے۔ عالم سوئے ہوا آرام سے سکون سے، اللہ کہتا عالم کا سونا مجھے عابد کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے۔ جی حضور نے شاہ فرمایا موت العالمی موت العالم، عالم کا مرنا جہان کا مرنا ہے۔ عالم مر جائے تو پورا جہان مر جاتا ہے، عابد تو مرتے رہتے ہیں، دوسرے پیدا ہو جائے گا۔ کیونکہ عالم وہ ہے جو لوگوں کو زندہ کرتا ہے، لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ اور سرور صاحب کے جن آج ختم پاک پر ہم حاضر ہیں، آپ کو یاد ہے جب 70 بندے کافر پکڑ کے لائے تھے مسلمان بدر سے، 70 بندے مارے بدر میں، 70 بندے قیدی کیے، ان سے رسول پاک نے کہا کہ اپنا فدیہ دے دو، جو بندہ جانا چاہتا ہے آزادی ملے گی، فدیہ دے دو، پیسے تو اور چھٹی کرو۔ کچھ بندے ایسے تھے جنہوں نے کہا سرکار ہمارے پاس پیسے نہیں، ان میں حضرت عباس بن عبد المطلب بھی تھے۔ جب وہ چلے تھے نا تو ام فضل سے کہا اے پھڑ پیسے، جی تو میں آ گیا تو آ گیا، دے جے نہ آیا تو اے میرا سونا میرے پیسے تیرے کام آ۔ انہوں نے بھی نبی پاک سے کہہ دیا کہ سرکار میرے پاس تو کوئی شے نہیں ہے، میں کیا دے کر آپ سے آزادی حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا چاچا ٹھیک ہے، تو کہتا میرے پاس پیسے نہیں، جو مکے سے چلتے ہوئے آپ نے چچی ام فضل کو پیسے دیے تھے۔ حضرت عباس کہتے ہیں اس دن میں ایمان لے آیا تھا کہ یہ معاملہ میرا اور ام فضل کے علاوہ کسی کو، میرے بچوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو پیسے دیے ہیں، اور ایک شخص مدینہ میں بیٹھا ہے 360 کلومیٹر دور ہے، اور وہاں سے اسے پتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو پیسے لیے ہیں۔ کہتے ہیں اسی دن میں اندر سے تو مومن ہو گیا تھا، ایمان میرا پختہ ہو گیا تھا کہ یہ اللہ کے سوا، وحی کے سوا، اللہ کے فضل کے سوا ایسا ممکن نہیں ہے۔ لیکن جن کے پاس واقعی پیسے نہیں تھے، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں۔ کیا کریں؟ مسلمان بچوں کو پڑھنا سکھا دیں، لکھنا سکھا دیں۔ حالانکہ وہ مشرک تھے، کافر تھے، ان کو کہا تم سے پیسے نہیں لیں گے، ان بچوں کو پڑھنا سکھا دو، لکھنا سکھا دو۔ ہمارے نبی کو مسلمان بچوں کا پڑھنا لکھنا کتنا پسند ہے، خود نبی امی ہیں لیکن اپنی امت کی پڑھائی کی کتنی فکر ہے۔ اور وہ بندہ جو رسول اللہ کا کلمہ گو ہو، حضور کا غلام ہو، مسلمان امتی ہو رسول اللہ کا، جس کی ساری زندگی مسلمان بچوں کو پڑھنے اور لکھنے کا طریقہ سکھاتے گزرے، جس کی ساری زندگی بچوں کو پڑھانے اور لکھانے، یعنی سرور صاحب تھوڑا کام نہیں کیا انہوں نے، علمی کام جو ہے اگر اس کو کتابی شکل میں لایا جائے، کہ میں خود ایم فل کا اسٹوڈنٹ ہوں، کہ وہاں ایم فل کے ہمارے جو سبجیکٹ ہیں یا جو مقالے کا عنوان ہے، اس کے لیے باللہ پہ انہوں نے کہا جی خود ہی بنا کے لاؤ، کس پہ آپ ایم فل کا مقالہ تھیسس کس پہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس پہ کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسا ٹیچر جس نے ساری زندگی پڑھایا، اس پر بھی مقالہ ہوتا ہے، اس پر بھی تھیسس ہوتا ہے، اور گورنمنٹ اس کو مانتی ہے، اور اس کی زندگی میں حصہ ہے کہ جس بندے نے ساری زندگی کام کیا۔ میں کہتا ہوں کوئی سرور صاحب کا اسٹوڈنٹ ایسا ہو جو ان کی زندگی پر تھیسس کرے، مقالہ لکھے، کہ کتنے ہزار بچوں کو انہوں نے پڑھنا لکھنا سکھایا، اور کتنے لوگ ہیں کہ جو آج ان کی وجہ سے عزت کا روزگار کما رہے ہیں۔ میں نفی نہیں کر رہا اپنی پہلی بات، میں اس کا اس بات کر رہا ہوں کہ اس تعلیم کو اپنا مقصود زندگی بنانا یہ غلط ہے، اس کو ذریعہ عبادت بنانا، اس کو ذریعہ بندگی بنانا۔ آپ جانتے ہیں نا اصول شریعت کا مقصد علم کیا ہے؟ پتہ علم کا مقصد کیا؟ نوکری، کہ اچھی نوکری مل جائے، یہ مقصد نہیں ہے۔ علم کا مقصد معرفت ربانی ہے، اللہ کی پہچان علم کا مقصد ہے۔
جس علم کا مقصد اللہ کی پہچان نہیں ہے وہ علم بابرکت ہے، وہ بے برکت علم ہے۔ وہ علم جو اس لیے انگلش پڑھ رہا ہے کوئی بات نہیں، لیکن مقصد ہے کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں اس زبان، اس لینگویج کے ذریعے اس زبان والے لوگوں کو تبلیغ کروں گا، ان کو نیکی کی طرف بلاؤں گا، تو یہ بہترین عبادت ہے۔ اور اگر نیت خراب ہو، قرآن شریف پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا، مقصد ہے کہ میں قرآن پڑھوں گا مجھے پیسے ملیں گے، تو یہ بہترین دنیا داری ہے، بدترین دنیا داری ہے، اور یہ ناجائز ہے۔ اگر کسی بندے کی نیت اچھی ہو کہ یار یہ بیک ورڈ علاقہ ہے، شکر بھی دور ہے، نارووال بھی دور ہے، ظفروال بھی دور ہے، سینٹر جو اشکار پہ رہے تھے، کوئی سڑک سیدھی کوئی نہیں، آنا جانا مشکل ہے، تو یار یہاں کے بچے اگر پڑھ لکھ جائیں، کوئی تعلیم آ جائے، جی یہاں آگاہی آ جائے، جس بندے کی ساری زندگی اس مشن میں گزری ہے، مجھے بتاؤ اس کی ساری زندگی عبادت نہیں؟ کتنے ایسے گھر ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ جن کے گھر میں اس بچے سے پہلے کسی نے میٹرک کا تصور ہی نہیں کیا، لیکن اس نے پڑھا لکھا آگے بڑھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فضل فرما دیا۔ اور سب سے بہترین عبادت علم کا پڑھنا اور پڑھانا۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ اس کا حساب ہوا، میزان پر نیکیاں تلی، نیکیاں کم ہو گئیں، گناہ بڑھ گئے، فرشتوں نے اس کی ٹانگوں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اس کو دوزخ میں لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ دوزخیوں کی توہین کرنا بھی ایک عذاب ہے۔ تذلیل کے ساتھ ذلت آمیز طریقے سے کھینچ کے گھسیٹ کے اس کو دوزخ میں پھینکنے کے لیے لے جا رہے ہوں گے، پیچھے سے اللہ جبریل کو بھیجے گا، جبریل ان کو روکو، فرشتے روک جائیں گے۔ اللہ فرمایا کہ جبریل اس بندے سے پوچھے کیا اس نے اپنی زندگی میں 2 گھڑیاں کسی عالم کے ساتھ گزاری، 2 نوالے کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کے کھائے، 2 قدم کسی عالم کے ساتھ چلا؟ اس نے کہا بالکل نہیں جناب، میں تو مولوی ہوں، تو ٹانگ ہی بڑا، سپیکر پھاڑ لیں تو جان نہیں چھڑتا جی، میں اچھا۔ اللہ نے فرمایا اس سے پوچھو کیا کسی ایسے محلے میں رہتا تھا جہاں کوئی عالم رہتا، کسی ایسی گلی میں، کسی ایسی بلڈنگ میں رہا جہاں کوئی عالم رہتا تھا؟ بالکل نہیں۔ اچھا، آخری سوال رہے، فرمایا اس سے پوچھو کیا اس کا کوئی دوست تھا جو کسی عالم کا دوست تھا؟ اس نے کہا ہاں میرا ایک یار تھا، وہ مولویوں سے بڑی محبت کرتا تھا، بڑا پیار کرتا تھا، بڑی الفت تھی اس کو۔ فرمایا پھر اس کی دوستی کے بدلے میں اس کو جنت میں داخل فرماتا ہوں۔ بدور سافرہ میں امام جلال الدین سیوطی کی 2 کتابیں ہیں حوالے آخرت کے حوالے سے، ایک ہے بدور سافرہ جن کا تعلق قبر کے بعد والی زندگی کے ساتھ، یعنی دفن ہونے کے بعد، اور ایک ہے شرح الصدور جس کا تعلق ہے دور نکلنے سے لے کر قبر میں جانے تک۔ 2 کتابیں لکھی، بڑا عالم تھا۔ بدور سافرہ میں انہوں نے ایک حدیث نقل کی، ایمان تازہ کر دینے والی حدیث۔ کہتے ہیں قیامت والے دن جب حوض کوثر پر حضور کی امت آب کوثر پی رہی ہوگی، آسمان کے ستاروں کے برابر وہاں پیالے پڑے ہوں گے۔ کتنے پیالے؟ آسمان کے ستاروں کے برابر پیالے ہوں گے وہاں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ان پیالوں کے ذریعے نہیں پی رہے ہوں گے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چلو مبارک سے ان کو پلا رہے ہیں۔ لمبی لائن لگی ہوگی، سارے پیالوں سے پی رہے ہیں، ادھر رش پڑا، لیکن حضور نے کہا ان کو ادھر لے آؤ، لمبی لائن لگی ہے، حضور ایسے چلو بھرتے ہیں اور ان کو پلاتے ہیں۔ سارا محشر اور ساری امت رش کرے گی، یار یہ کون خوش نصیب ہے جن کو حضور اپنے دستے مبارک سے پلا رہے ہیں، ہم نہیں اس میں شامل ہو سکتے۔ اعلان ہوگا کہ یہ حضور کی امت کے علماء ہیں۔ حضور فرمائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے منہ کا نور اپنے منہ میں رکھا، میرے سینے کا نور اپنے سینے میں رکھا اور اس کو لوگوں تک منتقل کیا، اس لیے یہ میرا کام کرتے رہے، ان کا حق استحقاق ہے کہ میں ان کو